اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات نماز میں شک پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات غلبہ ظن ہوتا ہے۔ شک کی صورت میں سجدہ سہو ہوگا، غلبہ ظن کی صورت میں نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو شک پڑا کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت۔ شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے یس یا نو کی، وہ دونوں جانب برابر ہوں، کوئی ایک غالب نہ ہو، پتہ نہیں تیسری ہے پتہ نہیں چوتھی، دل جم نہیں رہا، یہ ہے شک۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کم والی کو اختیار کر کے آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ لیکن ایک ہے غلبہ ظن کہ آپ نے غور و تفکر کیا تیسری ہوگی کہ چوتھی، پھر ایک دل گواہی دیتا ہے، یعنی زیادہ اس بات پر دل جمع ہوا ہے کہ تیسری رکعت ہوگی، تو اگر غلبہ ظن انسان کو حاصل ہو تو وہ تیسری ہی اس کو شمار کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد اب شبہ ہے کہ سورت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اگر شک ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر سکتا ہے، یعنی رکوع میں چلے گئے، اب شک پڑ رہا ہے کہ میں نے سورت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اگر دونوں جانب برابر ہیں یس یا نو والی تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اور اگر غالب گمان اس میں ہے کہ میں نے پڑھی تھی تو سجدہ سہو نہیں، اور اگر غالب گمان اس میں ہے کہ نہیں پڑھی تھی تو پھر سجدہ سہو کے ترک واجب ہو گیا۔